अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ इमरान खान जब पहली दफ़ा गिरफ्तार हुआ, आप सबको याद होगा, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा इमरान खान को आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस पर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा, मेरा ख्याल है कि प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। कोई इधर से भौंक रहा है, कोई इधर से भौंक रहा है, कोई इधर से बकवास कर रहा है, मीडिया भी लगी हुई है, हरामखोर सियासतदान भी लगे हुए हैं, और भी लोग इसी काम में लग गए। ये थोड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते, क्योंकि ये जो लोग बकवास करते हैं उनके लिए यही अल्फाज हमारे पास होते हैं। इससे मेरा ख्याल है बेहतर अल्फाज नहीं है। खैर, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि इमरान खान को ये जो जज ने कहा, इनके ख्याल में ये गैर कानूनी था। इमरान खान को ये अल्फाज जज को नहीं कहने चाहिए थे। कल की एक वीडियो चल रही सोशल मीडिया पे, हमारे पास भी मौजूद है। ये जो हरामखोर, ये लानती करदार जज वहां से फैसला दे के वकील के साथ भागा था, ये अपनी वो मरियम नवाज के साथ इसकी वीडियो आ गई। अब वो सोशल मीडिया पे चल रही। अब कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा, ना मीडिया का कोई कुत्ता भौंक रहा है, ना कोई सियासतदान भौंक रहा है, कोई हरामखोर की औलाद अब नहीं भौंक रहा। ये माजरत के साथ इसी तरह ही है। जब महंगाई का इन्होंने ड्रामा किया था इमरान खान के दौर में, तो सहाफ़ी भी भौंक रहे थे, सियासतदान भी भौंक रहे थे, उलमा भी भौंक रहे थे, और ऐसे ऐसे मौलवी वो भौंक रहे थे कि अब उनकी ज़ुबानों पे फालिज गिरा हुआ है। ये भौंकना ही होता है, क्योंकि आप जब हकीकत से दूर चले जाते तो उन अल्फाज की कोई कीमत नहीं होती, वो बकवास होती है। मेरे नज़दीक वाला वो बकवास थी। ये वीडियो जो मरियम के साथ जज की चल रही है, ये अब पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे है। ना पाकिस्तानी मीडिया ने इस पे बात की, ना किसी और ने आके की कि जनाब ये जज साहब मरियम के साथ क्या कर रहा था। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इस जज को ख़रीदने के लिए मरियम ने लड़कियां भी सप्लाई की, उनकी वीडियो भी बनवाई, उनके साथ सब कुछ करने के बाद भी शायद अपने लिए भी कोई जज से, अल्लाह बेहतर जानता है, आ जाएगी चंद दिन में वो भी वीडियो, क्योंकि इन लोगों के नज़दीक इज्जत वगैरह कोई चीज़ नहीं है। ये हर सूरत ये चाहते हैं कि बस हम इज्जत का, तो पहले इन लोगों का जनाजा निकला हुआ है, आप सबको पता ही है। खैर, जो मैं बात बताने वाला हूँ कि ये जज किस तरह फैसला दे सकता है। किधर है सुप्रीम कोर्ट, किधर है चीफ जस्टिस, किधर है हाई कोर्ट, किधर है दूसरी अदालतें। मगर इस जज का हिसाब पीटीआई वालों को करना चाहिए, और ये पीटीआई के लोगों की जिम्मेदारी है कि जहाँ भी ये नज़र आए इस पर लान तान कम से कम करें। जिस तरह कर रहे हैं वैसे तो पूरा हक अदा कर रहे हैं, और इसको दौड़ा दौड़ा के ना कहीं ये जहाँ भी जाए इसका पता करके वहाँ पे एहतजाज करना चाहिए। और इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल जो भी इदारे हैं, उनको इसकी ये वीडियो भेजनी चाहिए। जितनी वीडियो भी इस जज की है, मरियम के साथ भी और दूसरी तीसरी जितनी भी है, मुझे भी कोई 3 वीडियो भेज रहा है, अभी तक मिली नहीं है। वो हमारा नंबर आ रहा होता है ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ पे, वहाँ पे आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि यहाँ इंसाफ का जनाजा नहीं निकला, यहाँ क्या हुआ? क्योंकि इन लोगों ने ये सब, मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि ये सब कुछ इन्होंने जो ठेका दिया है मुल्क को बर्बाद करने का, उसमें हर गैर अखलाकी हरकत, बदकारी, ज़िना, शराब, शबाब, हर चीज़ की इनको इजाज़त है। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, अमेरिकन सहाफ़ी कह रहे हैं अमेरिका में कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिश हुई है, साइफ़र ठीक है। हमारे सहाफ़ी वो अभी भी बात करने से डर रहे हैं, अगर कर भी रही है तो उसमें खुलकर बात नहीं कर रहे। ये हालत है हमारे सहाफ़ियों की, क्योंकि ये बिकाऊ हैं, ये बिकाऊ हैं, लफाफा सहाफ़ी है, इनको हड्डियाँ डाली गई है। लोग तो बड़े सख्त अल्फाज सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते। खैर, अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वो बड़ी अहम है आपके लिए। इमरान खान चला गया जेल में, पूरे मुल्क के हालात ख़राब, सब कुछ नज़र आ रहा है।
عمران خان کو خدا نخواستہ یہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں جس طرح کی یہ افواہیں چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ نہ کرے کہ وہ بنگلہ دیش والا صاحب ہو جائے، مگر لوگ یہی کہہ رہے ہیں، جو بڑی بڑی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اسی بات پر ابھی تک ہے کہ پاکستان کے کوئی اللہ رحم کرے کوئی ٹکڑے ہو جائیں گے۔ عوام یہ برداشت نہیں کرے گی، ابھی تک عوام برداشت کر رہی ہے تو اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، ابھی تک عوام برداشت کر رہی ہے کہ آپ اس کو کھانا نہیں دے رہے، ابھی تک وہ کمرہ جو مجھے نظر آیا توبہ توبہ کرنی چاہیے، وہ گندا کمرہ، اور یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کو اس کے عہدے سے ایک دفعہ ہٹایا گیا تھا عمران خان نے، اس پر الزام تھے کچھ، اس کا بدلہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف لے رہا ہے۔ مگر مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ یار اتنے جرنیل ہیں، اب یہ آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کرا رہے ہیں، وکیل بھی گرفتار کرا رہے ہیں، جج بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ غلط جا رہے ہیں؟ اس طرح جی سر کا آپ نے لفظ سنا ہوا کہ بعد جی سر کر کے آپ نے چلتے جانا، وہ کوئی انسان کے پاس عقل بھی ہوتی ہے، شعور بھی ہوتا ہے، کچھ سمجھ بھی ہوتی ہے کہ سب کچھ ہمارے سامنے غلط ہو رہا ہے، سب کچھ غلط نظر آ رہا ہے، ہم اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ توجہ تو دلائیں گے جناب سر یہ دیکھیں اس کی ویڈیو ہے، آپ نے ٹھیک ہے اس میں حصہ لیا ہوا ہے۔ میں کل بھی پروگرام میں بتا رہا تھا کہ ملک کا کسی کو فکر ہی نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی انا کی فکر ہے، ہر ایک کو اپنی ذاتی خواہشات کی فکر لگی ہوئی ہے، ہر ایک کی سوچ یہ ہے کہ یار میں تو 2-3 سال بعد چلے جانا، بعد میں جو آئے گا دیکھا جائے گا۔ وہ یہی سوچے تھی، وہ یحییٰ کی وہ شراب کی بوتل لے کے پکنک منا رہا تھا، یہی سوچ آپ کے دوسرے تھے، وہ مشرف تھا، وہ بھی ٹھمکا وہ سن رہا تھا، اسی چکر میں لگا ہوا تھا، کہتے بڑا بہادر آدمی تھا۔ ارے بہادر ہوتا تو ان کو سزا دیتا نا، ان کو سعودی عرب جہاز میں نہ بٹھا دیتا۔ تو بہادر یہ لوگ نہیں ہے، میں آپ کو گارنٹی سے یہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھے، چور کوئی ہوگا کسی رنگ میں بھی وہ چوری کرے گا نا، وہ بہادر نہیں ہوگا۔ اگر اس حرام خور جج جو یہ دلاور ہے اس نے فیصلہ صحیح دیا ہوتا تو یہ لعنتی کردار پر جج عدالت سے بھاگتا کیوں؟ وہ بھی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی، وکیل کے ساتھ بھاگا، خوف اتنا ان کو، کیونکہ چور ہے، حرام خور ہے۔ ان کے بڑوں کا پتہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے یہ نسل چلی ہوئی ہے، خرید و فروخت کا بازار لگا ہوا ہے۔ ابھی تک جو نگران وزیر اعظم ہے اس میں اختلاف ہے، راجہ ریاض بتائے گا نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ واہ، یہ حالت ہوگی ہمارے ملک کی، یہ ہماری سیاست کی حالت ہوگی، یہ اوقات ہے ہمارے جو موجودہ تھوڑے دن پہلے 2 دن پہلے حکمران گئے ہیں۔ اب لوگ کہہ رہے یہ 2 نمبر اسمبلی تھی، جعلی تھی، یہ تھی، کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مگر آج بھی ملک کی کوئی نہیں سوچ رہا، آج بھی ہر کوئی اسی انا میں پڑا ہوا ہے۔ یہ مثلا جرنیل ہے، فیصل نصیر ہے، دوسرے یار یہ پینشن پہ چلے جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے ان کو مربے مل گئے، ان کو زمینیں مل گئی، ان کو فارم ہاؤس مل گئے، ان کو سب کچھ مل گیا، مگر یہ سوچے کہ پاکستانی قوم کا کیا قصور اس میں ہے؟ آپ کو تو ویسے بھی ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو جناب میں یہ سب سے پہلے اپنے چیف جسٹس سے کہوں گا کہ اب وہ پارلیمنٹ دفاع ہوگی، آج بھی آپ نے وہ فیصلہ اپنے لیے تو کر لیا کہ عدالتوں کے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ ختم نہیں کر سکتی، عدالت کا، سپریم کورٹ کا، مگر ذرا عوام کا بھی فیصلہ دیکھے، کوئی عوام کے متعلق بھی سوچے، لینا ایک ذرا نوٹس خود آپ کہ یہ جج مریم کے ساتھ کیا کر رہا تھا، اس کی ویڈیو بھیجے چیف جسٹس کو، چیف جسٹس کے بچوں کو بھیجے، بچے چیف جسٹس کے جو ہے وہ اس کی توجہ دلائیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے۔ تھوڑی سی غیرت جو ہے کم از کم، تھوڑی سی زیادہ، 100% نہیں میں کہتا، وہ آنی بھی نہیں آپ میں، مشکل ہے، بہت کام مشکل ہے، 100% غیرت نہیں آ سکتی، مگر کوئی تھوڑی سی کوشش کرے کہیں سے جاگ جائے، کوئی دیکھے آپ کے بڑوں نے کوئی نوالا، کوئی حلال کا آپ کے منہ میں ڈالا ہو، یہ جج جو ہیں، یہ چیف جسٹس ہے، یا جو بھی بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، کسی ایک نے غلطی سے ڈال دیا ہو، یار غلطی بھی تو ہو جاتی ہے نا، ماں باپ سے حرام کی اولاد پیدا کر کے ایک نوالا کسی نے کہ گھر جا کے آپ نے حلال کا کھا لیا ہو، تو اس کا ہی کوئی بھرم رکھ لیں، اس کی عزت رکھ لیں، نمک حلالی کر لیں، اس ملک کی نمک حلالی کر لیں کہ اس ملک نے آپ کو سب کچھ دیا،
یہ جتنے جج ہیں، جتنے یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ، یہ دوسرے یورپ میں ہوتے تو یہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ سڑکیں صاف کر رہے ہوتے، یہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے، ان کی یہ اوقات ہوتی۔ تو جناب یہ دیکھ رہے ادھر وہ آیا ہوا ہے نا، اب اس کا حال دیکھیے گا۔ ابھی وہ پاکستان اگر گیا تو مقصود چپراسی والا اس کے ساتھ سلوک ہونا ہے، فکر نہ یہ کرے، یہ اب ایسے بھاگے گا، کبھی یہ کہیں بھاگے گا، ان کو اب اس کی ضرورت نہیں، انہوں نے فیصلہ لے لیا، وہ بھی آپ کو پتا ہے ان کے لیے بھی یہ غیر ضروری ہے۔ تو یہ تو کتے کی طرح بھاگتا رہے گا ہر جگہ پہ، مگر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بھاگنے سے بھائی ایک آرام پر بیمار ہو گیا۔ اب پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پہلے جو یہ نواز شریف اینڈ کمپنی تھی یہ بیمار ہوتے تھے، اب جج بیمار ہونے شروع ہو گئے، یہ حالت ہو گئی ہے، کیونکہ پلے کچھ بھی نہیں، انصاف کر نہیں سکتے، حرام خوری کی ہوئی ہے، کانے ہیں ان کے پاس ویڈیو ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، آپ بیمار ہی ہوں گے۔ نہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، ابھی ایک پروگرام آ رہا ہے تھوڑی دیر بعد، ایک خاتون کی بات سنیں اس کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، اور ایک اور پروگرام ہے آج، اس میں ایک عورت نے ہماری آرمی کو کیا کہا۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ۔